پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کتنی بڑی یونیورسٹیز خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں کئی کرپشن کے اسکینڈلز میں ملوث ہیں. 2019 میں ہم نے دیکھا کہ جی سی یو کے اندر 50 ارب روپے کا کرپشن کا ایک اسکینڈل سامنے آتا ہے. پھر اگلے سال دیکھتے ہیں سندھ یونیورسٹی کے وی سی کو اور ساتھ میں 67 امپلائیز کو کرپشن چارجز پہ ان کے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے. علامہ اقبال یونیورسٹیز کے اندر 520 ملین روپیز کا ایک کرپشن کا ایک انکشاف ہوتا ہے کہ کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو مزید ہمارے پاس جو میجر نیوز بنتی ہیں سرگودا یونیورسٹی، مردان یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی اور کتنی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر جو اسٹوڈنٹس کا پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو پبلک یونیورسٹی جن پہ چل رہی ہیں تو ان کو لوٹا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک خاص طبقے کی عیاشی کے لیے. ہم اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمام یونیورسٹیز کی فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو یونیورسٹیز کا آڈٹ ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس جن کی فیس سے یہ یونیورسٹیز چلتی ہیں ان کو سامنے ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کیونکہ وی آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان دا یونیورسٹیز اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے. لال سلام ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں رہے بلکہ وہ جو ہے بزنس انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی منمانی سے ہر سیمسٹر وائز ادھر وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا پبلک انسٹیٹیوٹ وہ فیسز بڑھا دیتی ہے اور ان کا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ایک غریب مزدور کا بچہ ہے اس کے لیے وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے لیکن اس کو ایجوکیشن حاصل کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ وہ فیسز افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ادھر وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہو، ان ساروں کی فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ان کی آڈٹ ہونی چاہیے سالانہ، اور وہ سالانہ آڈٹ. ابھی ریسنٹلی ایک مسئلہ سامنے آیا کہ ایک ایڈمنسٹریشن کے بندے کو 75 لاکھ منتھلی جو ہیں وہ ملتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ایجوکیشن کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ، اس کو الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافی عرصے سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم اپنی اتنی فیس دیتے ہیں، فائنس دیتے ہیں اور کتنی ہی چیزوں کے بدلے میں ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں، وہ سب پیسے کہاں جاتے ہیں، وہ سارا کچھ کہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ تو کیمپس کی حالت بہتر ہے، نہ ہمیں کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں، نہ ہمارے ہاسٹلس بہتر ہیں، اور ہر ایک دن بعد کوئی نیا مسئلہ، ہر ایک دن بعد کوئی نیا مسئلہ. تو اس طرح سے ہے کہ ہر وقت اس طرح ہوتا ہے. اس کے علاوہ فائن، ہمارے سے اتنے زیادہ فائن لیے جاتے ہیں اور ان چیزوں پر جن پر شاید بنتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر بنتا ہے تو ایچ ای سی کا پورا ڈاکومنٹ کہاں پہ ہے جس پہ لکھا ہو کہ ان چیزوں پر اتنا فائن ہے. اور یہ سب کچھ جس یونیورسٹی کا جس حساب سے دل کرتا ہے، جس ایڈمنسٹریشن کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ اس حساب سے اسٹوڈنٹس کو فائن کرتے ہیں، ان سے جتنا دل کرتا ہے پیسے لیتے ہیں. اور وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بتائیں. ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم جابس کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ کو پیسے دیتے ہیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ہمارا پیسہ کہاں پر ہے؟ ہمیں پتہ چلے وہ کہاں لگ رہے، کس طرح سے لگ رہے، کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ کہاں لگ رہا ہے اور ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے. السلام علیکم ساتھیوں، میرا نام کیسر جاوید ہے. پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن انتہائی مہنگی ہو چکی ہے اور حکومت کی طرف سے ہر سال ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں کٹوتیاں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے بدعنوانیاں بھی عروج پر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جو بدعنوانیاں ہیں اس کا خاتمہ صرف طلبہ یونین کی بحالی سے ہی ممکن ہے، تاکہ جب طلبہ کے نمائندے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سنڈیکیٹ میں بیٹھیں گے تو جو کرپشن ہے اور جو بدعنوانی ہے مختلف قسم کی اس کو روکا جا سکتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ لمس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وی سی کی جو تنخواہ ہے وہ 75 لاکھ روپے ادا کی جاتی ہے، جبکہ جو دیگر ورکرز ہیں جس طرح جینیٹرز ہیں یا دیگر ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے ان کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام یونیورسٹیز کی جو آڈٹ رپورٹ ہے سالانہ نہ صرف وہ طلباء کے سامنے پیش کی جائے بلکہ فی الفور طلباء یونین بحال کی جائے تاکہ طلباء اس بدعنوانی کو یونیورسٹیز سے ختم کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا تعلق ابٹاباد سے ہے اور میرے خاندانی طور پر فائنانشلی بہت غریب ہوں. میں یہاں پر ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہوں اور یہاں پر فیسز روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے ایجوکیشن چھوڑ دیا. میں اس لیے نہیں چھوڑ جا سکتا کہ میرا فیوچر جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں دوبارہ غربت نہیں آئے، لیکن اس پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی فیسز کی وجہ سے میں بھی چھوڑنے والا ہوں، میرے ساتھ پور اسٹوڈنٹس بھی چھوڑنے والا ہے.